ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑا سا خالی پلاٹ تھا جو دادا کی ملکیت تھا۔ ان کی وفات کے بعد والد کے حصے میں آیا تو انہوں نے اس پر دکانیں بنوا کر کرائے پر دے دی۔ ان دنوں میری عمر 12 برس تھی۔ میں اکثر باہر آتی جاتی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ جب بور ہوتی وہاں سے جھانکنے لگتی، جیسے کم سن لڑکیاں بے مقصد تانگ جھانک کیا کرتی ہیں۔ اماں منع بھی کرتی کہ سامنے مارکیٹ ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں باز نہ آتی۔ ایک دن میرا بڑا بھائی ٹیوشن پڑھنے گیا اور کافی دیر تک واپس نہ آیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو وارث کو دیکھا، جس کے بڑے بھائی نے ہماری دکان کرائے پر لے رکھی تھی۔ کبھی کبھار میرا بھائی بھی اس دکان پر بیٹھ جاتا تھا۔ میں سمجھی شاید وہی بیٹا ہے۔ وارث کی پشت میری طرف تھی اور میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو یہ سمجھا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں، حالانکہ میں تو اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھی۔ وارث اکثر اپنے بھائی کے اسٹور پہ آتا تھا، مگر میں نے اس بات پر خاص توجہ نہ دی۔ اس کے بعد جب بھی میں کھڑکی میں جاتی وہ مجھے دیکھتا رہتا۔ بالآخر مجھے احساس ہو گیا کہ وہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ تبھی میں نے کھڑکی کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ 2-3 دن بعد اس نے ہمارے گھر فون کیا۔ وہ کبھی کبھار میرے بھائی کو فون کرتا تھا۔ اس روز بھائی گھر پر نہ تھا۔ فون میں نے اٹھا لیا۔ میری آواز سن کر بولا، شگفتہ ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تم کھڑکی پہ کیوں نہیں آتی؟ تم میری طرف دیکھتے ہو اس لیے نہیں آتی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ اکثر فون کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا اور پھر فون بند کر دیتا۔ یوں ہماری باتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ ایک دن میں نے اس سے بات کری تھی کہ اماں کو شک ہو گیا۔ انہوں نے ریسیور چھین لیا اور مجھے گھور کر دیکھا۔ میرے لیے وہ لمحہ شرمندگی سے زمین میں گر جانے جیسا تھا۔ 8 دن تک وارث سے بات نہ ہو سکی۔ ایک روز والدین امّو کے گھر گئے تھے۔ وارث کا فون آ گیا۔ ہم 2 گھنٹے باتیں کرتے رہے۔ اب اس سے بات کرنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد جب اماں سودا سلف لینے باہر گئیں تو وارث نے انہیں جاتے دیکھا۔ اس نے دکان پر کام کرنے والے ایک چھوٹے لڑکے کے ہاتھ مجھے ایک پرچہ بھجوا دیا۔ اماں جب سودا لے کر واپس آئیں تو خط ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ ان کو آتا دیکھ کر میں نے مٹھی بند کر لی، مگر انہیں شک ہو گیا۔ انہوں نے مٹھی کھلوائی اور خط چھین لیا۔ پہلے تو مجھے 2-4 تھپڑ مارے، پھر خود بھی خوب روئیں، لیکن میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں تو نئے نویلے جذبوں میں گھری خوابوں کی اندھی دلہن بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اماں نے فون پر تالا لگا دیا۔ اب میں اس پہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی کھڑکی میں چلی جاتی اور وارث کو اشارے سے منع کرتی کہ ہمارے گھر فون نہ کرے۔ انہی اشاروں کی وجہ سے میں پوری مارکیٹ میں بدنام ہو گئی۔ ابا اور چاچا کی مارکیٹ میں بہت عزت تھی، اس لیے مارکیٹ کے 2-3 دکاندار چچا کے پاس گئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ چچا نے اماں سے کہا، دیکھو بھابھی، لوگ شگفتہ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اماں نے مجھے کچھ نہ کہا، مگر وہ غم سے بیمار پڑ گئیں۔ شاید وہ میری اصلاح سے مایوس ہو چکی تھیں۔ میں نے تب بھی عقل نہ پکڑی۔ فون پر بات نہ کر سکتی تھی تو وارث کو خط لکھنے لگ گئی۔ وہ ٹھوکر جو کھانی تھی وہ ابھی باقی تھی۔ پھر ایک دکاندار کی بیوی نے آ کے اماں کو بتایا کہ اپنی بیٹی کو سنبھالیے، یہ وارث کو خط لکھتی ہے۔ آخری بار اماں نے رو رو کے مجھے سمجھایا، بیٹی ایسا نہ کر، لڑکے اکثر لڑکیوں کو خطوط سے بلیک میل کرتے ہیں۔ اب میں 13 سال کی ہو چکی تھی۔ وقتی طور پر میں اماں کے رونے کے زیر اثر آ گئی۔ میں نے وارث کو خط لکھنا بند کر دیا۔ فون بھی نہ اٹھاتی۔ تب وارث بے چین ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ رابطے کا ذریعہ تو ختم ہو گیا ہے۔ جب کوئی صورت نہ بنی تو اس نے میرے کزن عامر کو اپنا ہمدرد بنا لیا اور اسے سارے صورتحال بتا دیا۔ عامر بھی کبھی کبھار اس کی دکان پہ بیٹھا کرتا تھا۔ یہ وارث نے بہت بڑی غلطی کری۔ عامر نے اندر ہی اندر ایسی آگ بھڑکائی کہ میرا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ تو روز ہمارے گھر آتا تھا، اس پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک روز اس نے مجھ سے پوچھا، شگفتہ، کیا تم وارث سے رابطے میں ہو؟ میں خاموشی سے اس کا منہ تکنے لگی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ وہ بولا، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ وارث نے مجھے بتا دیا ہے۔ اس نے تمہارے اور اپنے عشق کی داستان مجھے سنا دی ہے، اور اب میں تمہارے ابو کو بتا دوں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وارث پہ بہت غصہ آیا۔ میں اسے ایسا نہ سمجھتی تھی۔ میں نے عامر کے آگے ہاتھ جوڑے، خدارا یہ سب کسی کو نہ بتائیں۔ یہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے عامر پسند نہیں تھا۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری شادی جہاں ہوگی میری عزت اسی شخص کی امانت ہوگی۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، تو پھر مجھ سے دوستی کر لو، مجھے اپنا غمگسار بنا لو۔
اپنا رازدار سمجھو، مجھ پر اعتبار کرو۔ وارث نے بھی تو تم پر اعتبار کیا، سب کچھ بتا دیا۔ میں تمہارا راز کسی پہ ظاہر نہیں کروں گا۔ میں تو تمہیں سے آزما رہا تھا۔ اس نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ میں اس پر اعتبار کر لیا۔ سوچا آخرکار میرا چچا ذات ہے، اسے مجھ پر ترس آ گیا۔ وارث کو بھی اس پر اعتماد ہے، تبھی تو ساری بات اسے بتا دی۔ اس نے پوچھا، بولو کیا کہتی ہو؟ کیا مجھے اپنا دوست مانتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، آج سے میں تمہیں اپنا دوست مانتی ہوں اور تم پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہارا اپنا ہوں اور اپنوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب تم مجھے خط لکھ دینا، میں وارث کو دے دوں گا۔ میں نادان عمر کی جذبات میں بہکنے والی لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی، کیونکہ میں خود بھی وارث کے لیے بے قرار تھی۔ میں نے ایک خط وارث کے نام لکھا اور عامر کے حوالے کر دیا۔ وہ روز کہتا تھا کہ وارث بہت التجا کرتا ہے اور میں اس کی حال پر ترس کھاتا ہوں۔ اب میں خط لکھ کر عامر کو دے دیتی، مگر وہ مجھے اس کا جواب لا کر نہ دیتا۔ میں نے وارث کو 3-4 خط لکھے، جب کوئی جواب نہ ملا تو سوچا آج آخری خط لکھتی ہوں۔ اگر اب بھی جواب نہ آیا تو پھر کبھی نہ لکھوں گی۔ میں خط لکھ رہی تھی کہ اماں کمرے میں آ گئی۔ میں نے جلدی سے خط میز کی دراز میں رکھ دیا، مگر اماں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے دراز کھول کر خط نکال لیا۔ وہ سمجھی کہ میں اب بھی وارث کو محبت نامے لکھتی ہوں۔ یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ عامر کی کارستانی ہے اور میں خود عامر کے بارے میں کیسے بتاتی۔ اماں سارا دکھ اپنی جان پر لے لیتی تھیں، ابو کو کچھ نہ بتاتی تھیں کیونکہ وہ تو مجھے جان سے مار ڈالنے کو آ جاتے۔ اس واقعے کے بعد اماں نے مجھے خالہ کے گھر دوسرے شہر بھیج دیا تاکہ میں وارث سے دور ہو جاؤں، حالانکہ میں تو پہلے ہی اس سے دور ہو چکی تھی۔ اب تو عامر میری جان کو آ لگا تھا، جس کی نفسیات کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ عامر صاحب خالہ کے گھر بھی پہنچ گئے، دوست بن کر میرا دکھ بانٹنے کے بہانے۔ وہاں امی بیمار ہو گئیں۔ میں نے فیصلہ کیا اب نہ کبھی وارث کو خط لکھوں گی اور نہ عامر کو دوں گی۔ پھر بھی عامر نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ اسی لحاظ سے وارث بہتر انسان تھا کہ میں نے جب اس سے رابطہ ختم کیا تو اس نے پھر کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، مگر میرا یہ چچا ذات تو جھاڑ کا کانٹا بن چکا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ عامر ہار ماننے والا نہیں۔ وہ امی کے پاس گیا اور میرا رشتہ مانگ لیا۔ انہیں سچی جھوٹی باتیں بتائیں، کہنے لگا کہ شگفتہ وارث سے ملتی ہے، یہ تباہ ہو جائے گی۔ میں ہر حال میں خاندان کی عزت بچانا چاہتا ہوں، ورنہ ایک نہ ایک دن تو اس کی بدنامی تایا جی کے کان میں بڑھ جائے گی اور وہ آپ کو اور آپ کی اس نادان بیٹی کا حشر نشر کر دیں گے۔ بات اب بھی میرے قابو میں ہے۔ ایسی ہی باتیں کر کے امی کو ڈرا دھمکا کر ان کا دل پگھلا لیا اور انہوں نے میرا رشتہ دینے کی حامی بھر لی۔ حالانکہ پہلے جب چاچا عامر کے لیے رشتہ مانگتے تھے تو سب سے زیادہ مخالفت میری اماں ہی کیا کرتی تھی۔ ابو تو اپنے اس بھتیجے کو روز اول سے پسند کرتے تھے۔ وہ اس کی خصلت کو جانتے تھے۔ میٹرک بھی پاس نہ کر سکا، اوپر سے آوارہ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا، بھنگ چرس پیتا، جوا کھیلتا، اتنی سی عمر میں سارے عیب اس میں موجود تھے۔ ماں نے دل پر پتھر کی سل رکھ لی، خون کے آنسو روتی تھی اور کہتی تھی کہ شگفتہ تو پیدا نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا۔ تو نے اگر وارث سے عشق و محبت و خط و خطابت کا چکر نہ چلایا ہوتا تو میں تیرے اس چچا کے سپوت کو منہ نہ لگاتی۔ میرے خط جو وارث کے نام تھے وہ سب عامر کی مٹھی میں تھے۔ وہ 1 منٹ میں ہماری عزت 2 کوڑی کی کر سکتا تھا۔ والد صاحب کو ایسی باتیں لگاتا کہ وہ مجھے جان سے مارنے سے نہیں کرتے۔ امی کو طلاق ہو سکتی تھی۔ ہم کس قدر بھیانک موڑ پر کھڑے تھے، یہ زندگی مجھے کہاں لے گئی تھی۔ ماں کا حال مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا، جی چاہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ امی چچی کی خصلت بھی جانتی تھیں اور اب اپنی بیٹی کو اس عورت کی سونپ رہی تھیں۔ چچی ہر ایک سے کہتی تھی کہ کیا کروں، بیٹے سے مجبور ہوں جس کو شگفتہ نے اپنی الفت کے جال میں پھنسا لیا ہے، ورنہ میں تو کبھی اس کو بہو نہ بناتی۔ ادھر عامر میری ماں کو بار بار جتلاتا کہ میں نے شگفتہ سے شادی نہ کی تو اسے کون قبول کرے گا۔ وارث نے تو ہر کسی دوست سے اس کا اور اپنا تعلق ظاہر کر دیا ہے۔ یہ گلی میں بدنام ہو چکی ہے۔ کسی روز ضرور تایا جی کے کانوں میں یہ باتیں پڑیں گی، کیونکہ ساری مارکیٹ میں ہر ایک کے منہ پر اس کی داستان ہے۔ اماں میری نفسیاتی دباؤ میں آ گئی۔ میں خود عامر کی باتیں سن سن کر کام جاتی، لیکن ہم ماں بیٹیاں ابو سے اتنا ڈرتی تھیں جیسے بکرا کسائی سے ڈرتا ہے۔ یہاں تو معاملہ ایسا تھا کہ ہم کنویں میں چھلانگ لگانا منظور تھا، مگر یہ منظور نہ تھا کہ کوئی میرے ہاتھ کے لکھے خط ابو کو دے دیں۔
وہ میری جو درگت بناتے سو بناتے، وارث کی گردن بھی دبوچ لیتے، بس یہی خوف تھا جس وجہ سے میری زندگی داؤ پہ لگی تھی۔ اے کاش میں اپنے باپ سے اتنا نہ ڈرتی، اگر وہ مار دیتے مر جانا قبول کرتی، لیکن عامر کی چال میں نہ آتی۔ اب وہ اپنے اس بھتیجے سے نالا تھے، مگر امی نے زور ڈالا کہ عامر جیسا بھی ہے اپنا ہے، یوں وہ خوش ہو رہے گی۔ اگر وہ سدھر گیا تو اسے کاروبار کرا دوں گا، ایک دکان کے اس کے نام کر دوں گا، شاید میرے احسانات اور دباؤ میں آ کے سیدھے رستے پر آ جائے اور آوارہ لڑکوں کی صحبت چھوڑ دے۔ یوں انہوں نے مجھے عامر سے بیاہ دیا۔ گھر سے باہر کی دنیا میں بھی میرے والد کا روپ تھا، صاحب حیثیت تھے، صاحب جائیداد تھے، سارا محلہ ان کی عزت کرتا تھا۔ اماں بھی ان کی عزت اور آبرو پہ آنچ نہ آنے دینا چاہتی تھیں، اور میں بدبخت سمجھ نہ سکی کہ ان کی عزت پر بٹا لگانے پر تلی ہے۔ تبھی ماں نے میرے سدھرنے سے مایوس ہو کے مجھے عزت سے بہانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ میں دلہن بن کر عامر کے گھر آ گئی، لیکن یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ ایک مرد کو جب پتہ ہو اس کی بیوی شادی سے قبل کسی اور کو پسند کرتی تھی تو وہ کیسی بیوی کو سزا نہ دے گا، اور وہ بھی عامر جیسا بدماش اور لالچی، جائیداد کا لالچی۔ میں شادی بھی مجھ سے کر لی، دکان اور کاروبار کے لیے روپیہ بھی بٹور لیا، جہیز بھی ڈھیر سارا اس کے گھر ابو نے پہنچا دیا۔ یوں کچھ دن اس نے میرے ساتھ شانتی سے گزارے، لیکن اندر اندر فطری انتقام کی چنگاری اس کے تن مدد میں لگی تھی۔ جو ہی ابو کا انتقال ہوا اس نے پنجے نکال لیے، گویا اسی کا دن کا انتظار تھا۔ اب وہ مجھے ستانا شروع کر دیا، تانے دینا شروع کر دیے، زندگی اجیرن کر ڈالی۔ میں روتی ہوئی ماں کے پاس جاتی تو وہ مجھے برا بھلا کہتی، اسی دن کے لیے منع کرتی تھی اور تو نہ سمجھتی تھی۔ تب روتی تو گلے لگا لیتی، کبھی دعا کرتی کہ خدا عامر کو سمجھ دے اور وہ ان کی بیٹی کو اذیت دینا چھوڑ دے۔ 4 سال میں نے ایسے ہی گزار دیے۔ امی میرے غم میں گھل گھل کر ختم ہو گئی۔ چچا کا بہت سہارا تھا، 2 سال بعد وہ بھی چل دیے۔ اب تو عامر کی بن آئی، وہ گھر کا سربراہ تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور بیٹی سے بھی نواز دیا، مگر وہ بھی یک کے بعد دیگر فوت ہو گئے۔ خاندان میں شادیاں کرنے کا رواج کی وجہ سے ان میں کوئی وراثتی بیماری تھی تو ان کا خون نہیں بنتا تھا۔ یوں میں ناخوش اور نامراد ہی رہی۔ چچی کبھی مجھ سے ہمدردی کرتی، دعا بھی دیتی، عامر کو سمجھاتی کہ اس کو مت ستایا کر، بیوی ہے تیری، اذیت دینا چھوڑ دے، خدا ناراض ہوگا۔ مگر وہ ساس تھی، کبھی مزاج بدل جاتا تو کہتی عامر تم دوسری شادی کر لو، ہمیں اولاد چاہیے۔ عامر کی فطرت بد تھی، جانے وہ کس پڑ گیا تھا، ہمیشہ غلط لوگوں سے ہی اس کی دوستی تھی، برے لوگوں کی صحبت اسے پسند تھی۔ آخرکار اس نے بازار حسن کا رستہ دیکھ لیا تو رہی صحیح غیرت بھی جاتی رہی۔ دن رات وہ طوائفوں کے قدموں میں پڑا رہنے لگا، شراب پیتا اور جب ساری دولت طوائفوں پر لٹا بیٹھتا تو ان کو بااثر اور باعیاش دولت مند تک پہنچ کر اس ذریعے سے روپیہ کمانے میں لگ گیا۔ یہ روپیہ کمانے کا آسان اور گھٹیا ترین رستہ تھا جس پر وہ چل پڑا تھا۔ ایک جواری شرابی 2 شعبوں بھی اس کے ساتھ مل گیا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو والد کے کاروبار اور مارکیٹ کی آمدنی سنبھال رہا تھا۔ اسے ہم سے غرض نہ تھی، میکے چلی جاتی تو آؤ بھگت کر لیتا، مگر دکھ سکھ کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا۔ ادھر عامر مجھے کہتا تیرا بھائی اکیلا ہی ہے، باپ کی دولت اور وراثت سنبھالتا ہے، اس سے مطالبہ کرو کہ تم کو آمدن کا آدھا حصہ دے دیا کرے۔ بھائی بھلا کب یہ بات ماننے والا تھا؟ عام کہتا تھا کہ اس پر وراثت کا کیس کر دو، میں تو پہلے ہی سے اس کو بلیک میلنگ کا شکار تھی۔ اب بھائی کی رہن سہن رشتہ داری سے بھی جاتی اس بات پر راضی نہ ہوئی تو عامر کو پھر سے پاگل ہو گیا۔ اسے ہر حال میں پیسہ چاہیے تھا، وہ عزت و محنت والا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا ٹھکانہ بازار حسن کا محلہ تھا۔ وہ وہاں رہ رہ کے انہی لوگوں جیسا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ نہ جانے کہاں سے نئی نئی لڑکیاں گھر لاتا اور ان کے سودے بناتا۔ میں اس کو اس کام سے روکتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا، ماں نے روکا تو ان کو بھی جھڑکنے لگ گیا۔ چچی بیمار رہتی لگیں، بالآخر انہوں نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ایک انہی کا تو دم تھا جن کے سہارے میں بدماش و بغیرت انسان کے گھر میں اپنی عزت سنبھالے بیٹھی تھی۔ یہ سہارا بھی نہ رہا تو میں نے جانا کہ میرے سر سے آسمان چلا گیا اور قدموں کے نیچے تلے زمین چلی گئی۔ نہ جانے کب سے عامر کے دل میں ایسی غلیظ خواہش پل رہی تھی کہ ماں کے مرتے ہی وہ مجھ کو بھی پیسوں کی خاطر مال بنانے کی سوچنے لگا۔ میں اس کی نیت سے لاعلم تھی، لیکن ایک روز میں نے اسے اپنے دوست سے باتیں کرتے سن لیا۔ دونوں گھر کی بیٹھک میں نشہ کر رہے تھے۔ دوست نے کہا بہت دنوں سے لالو نے کوئی لڑکی لا کر نہیں تھی،
آج کل بہت سوکھا چل رہا ہے تو میں کیا کروں، خود کوئی لڑکی اغوا کر کے لے آؤں؟ سوکھا چل رہا ہے تو رہے، تو حرام خور کس لیے میرا پارٹنر بنا ہے؟ کسی محلے کی لڑکی کو پھنسا لے محلے کی۔ اس نے کہا کیا تو نے مجھے مروانا ہے؟ تو اپنا گھر کنگال، میرا گھر کیا کر رہا ہے؟ میرا گھر کنگال لو، کیا کنگالو کے، لیکن تیرے گھر میں تو دولت ہی دولت، لیکن تجھے اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ شابو نے کہا کہاں ہے دولت؟ دولت ہوتی تو کیا ایسا سوکھا چلتا؟ جیب میں آج ڈھیلا نہیں ہے، بوتل ادھار ملی ہے، اگر تیرے گھر میں تو ایک دولت کی بوری ہے، اس کو تو نے کھولا ہی نہیں، نوٹوں سے گھر بھر جائے گا تیرا اگر اس کو کھول دے۔ کیا بکواس کر رہے شابو، ابھی جھاپڑ دوں گا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، وہ میری بیوی ہے، وفادار بیوی۔ اس کا دوست جو نشے میں دھت تھا زور سے ہنسا، وہی وفادار بیوی جو تجھ سے شادی سے پہلے اپنے یار کو غلط خط لکھا کرتی تھی؟ ارے تو نے ہی تو بتایا تھا مجھے کہ اپنی بیوی کے یار کا قصہ کیا بھول گیا ہے؟ عامر اگرچہ نشے میں تھا مگر دوست کا تانا سن کر جیسے اس کو جھٹکا لگا، وہ گمسم ہو گیا۔ دونوں کی باتیں سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹھک میں خاموشی چھا گئی اور وہ دونوں وہیں گر کر سو گئے۔ شاید نشہ ان پر غالب آ گیا تھا مگر مجھے ان کی باتوں سے ایسا خوف آیا کہ رات بھر سو نہ سکی۔ اگلے دن دوپہر کو یہ دونوں نہا دھو کے گھر سے نکل گئے اور میں نے اس گھر میں مزید نہ رہنے کی ٹھان لی۔ بھائی کے گھر گئی، وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوس سے پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک سیر کو گیا ہے۔ واپس پلٹ رہی تھی کہ سامنے سے وارث آتا دکھائی دیا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار اسے دیکھا، پہلی نظر میں تو میں اسے پہچان ہی نہ سکی۔ اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگا کیسی ہو، خوش تو ہو؟ اس کا اتنا پوچھنا تھا کہ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا روتی کیوں ہوں؟ کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا ایک تکلیف ہے، مصیبتوں کے پہاڑ تلے کھڑی ہوں۔ کیا اب گلی میں کھڑے رہ کر تم کو اپنی روادر سناؤں؟ اچھا تو یہ لو میرا نمبر، اور جب مناسب سمجھو فون کر کے مجھ کو اپنی مشکل سے آگاہ کرنا۔ جو مدد ہو سکی ضرور کروں گا۔ شاید اسے بھی ارد گرد کے لوگوں کا احساس تھا، لہٰذا اپنے کارڈ دیتے ہی وہ آگے چلا گیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ اب یہ برقع اتار کے طے ہی کیا تھا کہ عامر آ گیا۔ اس نے مجھے برقع طے کرتے دیکھ کر پوچھا کیا کہیں گئی تھی؟ کہیں نہیں گئی تھی، تم سے بغیر پوچھے کبھی کہیں جاتی ہوں کیا؟ لیکن ایسا کہتے ہوئے میرے لب کپکائے اور من میں ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ بھاپ گیا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ فریب آ کر اس نے برقع میرے ہاتھوں سے پرے پھینکا اور ہاتھ پکڑ لیا جو برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میرا پرس وہاں سامنے پلنگ پہ پڑا تھا۔ اس نے پرس اٹھا کے تلاشی کی اور اسے پلنگ پر لٹ دیا۔ اس میں سے کچھ اور چیزوں کے ساتھ کارڈ بھی گرا۔ اس نے کارڈ اٹھا کے پڑھا، وارث کا بزنس کارڈ تھا۔ تب وہ چلایا تیرے یار سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، پہلے تجھ سے نمٹ لوں۔ آج تک میں یہی سمجھتا رہا کہ شادی کے بعد سے تو میری وفادار ہے، لیکن سچ بتا تیرا یار یہاں آیا تھا یا نہیں؟ تو اس سے ملنے گئی تھی؟ یہ کارڈ تیسرے پر اس پہ کہاں سے آ گیا؟ میں اسے کیا بتاتی، خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس نے میرے سامنے کارڈ جلا کے راکھ کر دیا، یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا کہ تجھ کو مارنا بیکار ہے، تو سدھرے گی نہیں، میں تیرا کوئی اچھا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کو تو غصے میں آپے سے باہر ہو جانا چاہیے تھا، مجھے مارنا پیٹنا چاہیے تھا، طرح طرح کے سوالات کرتا، لیکن وہ کھڑا کھڑا چلا گیا جیسے کوئی بہت زیادہ ضروری بات یاد آ گئی۔ مغرب کے وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ لوٹا تو ایک اور آدمی ہمراہ تھا۔ وہ ان دونوں کو میرے کمرے میں لے آیا اور بولا میں تو اس کو طلاق دے دی ہے، تم دونوں طلاق کے گواہ رہنا، لیکن اس بیچاری کا کوئی اور نہیں ہے بھائی، اس کا تو جائیداد کے بٹوارے کے ڈر سے اس سے چھپتا پھرتا ہے، سو اب یہ جائے گی کہاں؟ اس کا کوئی بندوبست تو کرنا ہے، ورنہ یہ بھوک سے مر جائے گی یا گلیوں میں بھیک مانگتی پھرے گی۔ کچھ بھی ہو رہی تو ہے کبھی اپنی عزت۔ اب بتاؤ کہ اس تصویر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں واقعی اس وقت حواس باختہ دم بخود ایک تصویر کی طرح کھڑی تھی۔ دوسرے آدمی نے کہا سارے رنگ پورے ہیں، شاہکار تصویر ہے، اس کے تو بہت اونچے دام لگیں گے۔ تو ایجنٹ یار تو اسے لے جا، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں دھکا دے سکتا، اگر چون چرا کرے گی تو میری طرف سے اجازت ہے، اس کے بل نکالنے کی جتنے حربے ہیں آزما لے۔ میں رونے لگی۔ عامر ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں نہیں ہوں، تبھی تو کہہ رہا ہوں، کیا تم کو اپنے گھر کی عزت کا بھی پاس نہیں؟ میں تمہاری بیوی ہوں۔ جواب ملا، میں تو تم کو طلاق دیتا ہوں، تم میری بیوی نہیں ہو۔ اب گھر کی عزت کیسی جب بیوی ہی نہیں رہی؟ کیا تم کو غیرت نہیں ہے؟ میں پھر بھی فریاد کرنا تھی،
غیرت ہوتی تو تجھ سے شادی کرتا، وارث کی پامال کردہ لڑکی۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ عامر کو اپنے گھر کی عزت کا کوئی ارمان نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ہاتھ پیر باندھ کر گاڑی میں ڈالتے میں بے دم ہونے لگی، کیونکہ انہوں نے کس کر میرے منہ باندھ دیا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور پھر اس جگہ پہنچا دی گئی جس کو گندا تالاب کہتے ہیں۔ یوں اس آدمی نے مجھ سے برسوں کا حساب لے لیا اور انتقام کی آگ کو سرد کر لیا۔ مجھے لٹیرا بن کر لوٹا اور پھر لٹیروں کے حوالے کر دیا۔ میں تڑپتی رہی مگر میرا تڑپنا کسی نے نہ دیکھا۔ میں عزت دار گھرانے کی باعزت شریف لڑکی اور عزت کے رکھوالوں کے ہاتھے ہی روز بروز اندھیری دنیا میں ڈوب رہی تھی۔ کس کو دوش دیتی؟ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں خدا کی نعمت ہوتی ہیں، پھر ان کی پیدائش پہ افسردگی کیوں؟ کیونکہ ماں باپ اور خاندان کی عزت انہیں بیٹیوں کے ہاتھ ہوتی ہے، اور یہ اتنی بیوقوف ہوتی ہیں کہ میں اپنے جذبات کو سب کچھ سمجھ کر کسی بھی وقت خود کو تباہی کے سمندر میں گرا دیتی ہیں۔